بسم اللہ الرحمن الرحیم والمراد بالفاعل او المفعول به اعم من ان يكون حقیقة او حکما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه في معنى الفاعل او المفعول به۔ کل آپ حضرات نے حال کی تعریف پڑھ لی تھی کہ حال وہ اسم یا وہ کلمہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی ہیئت کو بیان کرے، اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یا پھر وہ مفعول بھی ہے، چاہے وہ فاعل یا مفعول بھی لفظاً ہو یا پھر وہ فاعل یا مفعول بھی معناً ہو۔ اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی اور مستقل آگے مثالوں میں بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والمراد بالفاعل او المفعول به اعم سے اس تعریف پر ہونے والے چند اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اعتراضات کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے حال کی تعریف پڑھ لی کہ حال وہ کلمہ ہے جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے۔ فاعل وہ کلمہ ہے جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حال کا تعلق جو اس کا ذوالحال بنے گا وہ یا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہوگا، لیکن کلام عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول معہ سے بھی حال واقع ہے، مفعول مطلق سے بھی حال واقع ہے اور مضاف الیہ سے بھی حال واقع ہے۔ اصل تو مضاف پر حکم لگتا ہے نا، اصل حکم کس پر لگتا ہے؟ مضاف الیہ تو ہمیشہ مضاف کا تابع ہوتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے وہی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جو فاعل بنے گا یا مفعول بھی بنے گا وہ تو مضاف بن سکتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حال واقع ہو تو وہ مضاف سے واقع ہونا چاہیے، مضاف الیہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزوں پر اعتراض ہوا۔ آپ نے جو تعریف کی ہے حال کی اس میں یوں کہہ دیا کہ جو حال اس کلمہ کو بولتے ہیں جو فاعل یا مفعول بھی کی ہیئت کو بیان کرے، جبکہ کلام عرب میں حال کا تعلق صرف فاعل یا مفعول بھی سے نہیں ہے بلکہ تین چیزیں اور بھی ہیں جن سے حال واقع ہوتا ہے۔ کن کن سے؟ مفعول معہ سے، مفعول مطلق سے اور مضاف الیہ سے۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں والمراد بالفاعل او المفعول به اعم من ان يكون حقیقتا او حکما۔ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فاعل اور مفعول به ہے یہ عام ہے۔ فاعل اور مفعول به کیا ہے؟ عام ہے، چاہے حقیقتا ہو یا پھر کیا ہو؟ حکما ہو۔ حقیقتاً تو وہی ہے جو بذات خود فاعل ہے یا مفعول بھی ہے، جبکہ حکماً کے اندر کچھ توسیع آ جاتی ہے، اس کے اندر مفعول معہ، مفعول مطلق اور اسی طرح مضاف الیہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ شامل کیسے ہونا ہے؟ اگلی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرمایا۔ سب سے پہلا ہے مفعول معہ۔ تو مفعول معہ کی تعریف آپ لوگوں نے کیا پڑھی ہے؟ مفعول معہ وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہو۔ کیوں مذکور ہو؟ فاعل کا مصاحب بننے کے لیے یا مفعول بھی کا مصاحب بننے کے لیے؟ فاعل کا مصاحب بننے کے لیے یا فاعل کے ساتھ فاعلیت والے معنی میں مصاحبت کے لیے، اور مفعول کے ساتھ مفعولیت والے معنی میں مصاحبت کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو اصل ہے وہی حکم اس کے مصاحب کا بھی ہے، جو اصل ہے اس کے مصاحب کا بھی وہی حکم ہوگا، لہٰذا اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ فاعل کا مصاحب ہے تو وہ حکماً فاعل کے حکم میں ہو جائے گا، اگر وہ مفعول بھی کا مصاحب ہے تو وہ مفعول بھی کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو یہ تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ جی جو مفعول معہ ہے وہ حکماً فاعل ہی ہے، اس لیے کہ جس کا وہ مصاحب ہے اسی کے حکم میں ہو جائے گا تو وہ حکماً اسی کا حکم لے لے گا۔ دیکھیں والمراد بالفاعل او المفعول به کہ جی مراد فاعل یا مفعول به سے عام ہے اس بات سے کہ وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ فیدخل فیہ الحال عن المفعول معہ، لہذا اس سے مفعول معہ سے حال اس میں داخل ہو جائے گا، لکونہ فی معنی الفاعل او المفعول به، اس کا فاعل یا مفعول به کی معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا اعتراض کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ دوسرا اعتراض ہوا تھا مفعول
مطلق کی وجہ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق یہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہ مفعول بہ کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ مفعول بہ کے معنی میں۔ مفعول بہ کے معنی میں اس کو کیسے لیتے ہیں؟ تو وہ اس انداز سے لیتے ہیں، اس مثال سے سمجھ لیں، ضربت الضرب شدیداً، ضربت الضرب شدیداً، اس میں الضرب جو ہے یہ یہاں پر مفعول مطلق ہے اور یہ ذوالحال ہے، آگے شدیداً اس الضرب سے حال واقع، اور یہ الضرب یہاں پر نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مفعول بہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ضربت الضرب شدیداً یہ احدثت الضرب شدیداً کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ احدثت، اب احدثت فعل اور فاعل ہو گیا اور الضربہ اس کے لیے مفعول بہ ہو گیا، شدیداً آگے پھر اس مفعول بہ سے حال ہو جاتا ہے، تو یہ حکماً کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ مفعول بہ کے معنی میں ہو جائے گا۔ جی یہ دو باتیں سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، وَكَذَا المفعول المطلق، اسی طرح مفعول مطلق بھی اس میں شامل ہو جائے گا، مثل ضربت الضرب شدیداً فَإِنَّهُ بِمَعنَى أَحْدَثْتُ الضَّرْبَ شَدِيدًا، ہاں میں نے حادث کیا، میں نے احدث تو بنایا ہے میں نے ضرب کو اس حال میں کہ وہ شدید ہے، ضرب کا حدوث کیا ہے میں نے اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ وہ شدید ہے، تو لہذا یہ احدثت الضرب شدیداً کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز رہ گئی، تیسری چیز کون سی ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے بارے میں دو قواعد ہیں، دو ضابطے ہیں۔ وہ ضابطے کیا ہیں؟ وہ ضابطے یہ ہیں کہ جی ہر وہ مقام جہاں پر مضاف فاعل واقع ہو رہا ہو یا مفعول واقع ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے اسی نے مضاف پر ہی حکم لگتے ہیں، مضاف الیہ تو ہمیشہ مضاف کا تابع ہوتا ہے، تو ہر وہ مقام جہاں پر کیا ہو؟ مضاف وہ فاعل واقع ہو رہا ہو یا پھر وہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہو، اور جو مضاف الیہ ہے اس کی ہیئت اور حیثیت ایسی ہے، اگر ہم مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھیں، دوبارہ سن لیں، مضاف وہ فاعل واقع ہو رہا ہے یا مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اور جو مضاف الیہ ہے اس کی ذاتی حیثیت ایسی ہے، اگر مضاف کو حذف کر لیا جائے اور مضاف کو حذف کر کے مفعول یہ جو مضاف الیہ ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ لیا جائے تو معنی درست بنتا ہو، تو معنی درست بنتا ہو۔ اس طرح کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا حکم یہ مضاف والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مضاف فاعل ہے یا مفعول بہ ہے، تو لہذا ہم مضاف کو حذف کر کے اس کی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں، تو جب اس کے اندر معنوی اعتبار سے ایسی خصوصیت اور صلاحیت موجود ہے تو ہم حکماً اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ حکماً اس کو مضاف کے درجے میں مان لیتے ہیں، اور حکماً اس کو وہی مان لیتے ہیں جو ماقبل والا جو اس کا مضاف ہے اس کا درجہ ہے، یعنی یا فاعل کا درجہ یا پھر مفعول بہ کا درجہ۔ اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی، اس حال میں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، کسی اور طرف ان کا جو ہے وہ ذرہ بر کوئی میلان نہیں تھا۔ اس میں یہ حنیفاً حال واقع ہے کن سے؟ کس لفظ سے؟ ابراہیم کے لفظ سے، لفظ ابراہیم سے۔ اب یہ دیکھیں ملت مضاف ہے، ابراہیم مضاف الیہ ہے، تو قاعدہ اور قانون کے مطابق حنیفاً کا ابراہیم سے حال واقع ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ حال کس سے ہونا ہے؟ یہ ملت سے حال ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکم تو مضاف کا ہوتا ہے، فاعل یا مفعول تو مضاف نہیں بنتا ہوتا ہے، مضاف الیہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مضاف اور مضاف الیہ آپس میں ایسے ہیں، اگر ہم اس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھیں تو معنی درست ہے، کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، یہی معنی اور مقصود اس وقت بھی حاصل ہوگا۔ تو بس جب ایسی صورتحال ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ جو مضاف الیہ ہے اس کو حکماً مضاف کا ہی معاملہ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس مثال میں دیکھ لیں، اگر ہم یوں کہہ دیں کہ بل نتبع ملت ابراہیم، ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، اگر ہم صرف یوں کہہ دیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں، دونوں معنی میں کوئی فرق ہے؟
بولو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع، ان دونوں معنی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مفہوم اور دونوں کا مقصود ایک ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ کا ایسے تعلق ہے، اگر ہم مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھ کر اسی کو فاعل بنائیں، اسی کو مفعول بنائیں، معنوی خرابی لازمہ نہیں آتی۔ تو بس ایسا جو ہے ایسے مضاف الیہ سے آگے حال واقع کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر کوئی چیز رکھ لیا کرو، یہ کتاب کافی نیچے چلی جاتی ہے، کوئی تکیہ اٹھا لو کوئی۔ جی اب دوسری مثال دیکھ لیں، وَأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے آیت کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے، چلو دے دو اپنے پیار سے آپ۔ جی یہ اپنے لیے خصوصی بنوایا ہوا ہے یا؟ جی دوسری مثال دیکھ لیں، دوسری مثال ہے وَأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کیا ہے اس آیت کا اگلا پچھلا یاد ہے کسی کو؟ وہ اس سے پہلا ہیں؟ اور نہیں یار، اس سے آیت پڑھے پہلے، تفسیر تو پوچھی نہیں ہے۔ ہاں جی قاری صاحب نے رات دور کیا، یاد ہے۔ ہاں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہاں پر دیکھیں یہ لحمہ مضاف ہے، اخیہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور آگے جو ہے یہ جو میتن حال ہے یہ اخ سے حال ہے، تو گویا کہ مضاف الیہ سے حال واقع ہو گیا، یہ تو جی کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا یہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ وہ اسی طرح ہے۔ لہٰذا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ وہ اپنے بھائی کو مرے ہوئے حالت میں کھاتا ہے، یہ بھی، اور اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے مرے ہوئے حالت میں، دونوں کا معنی کیا ہے؟ جو ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اصول اور ضابطہ کیا سمجھ میں آیا؟ ہر وہ مقام جہاں مضاف اور مضاف الیہ آپس میں ایسے ہیں کہ اگر ہم مضاف کو حذف کر لیں اور مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھ لیں تو پھر معنی درست بنتا ہو، کوئی خرابی لازم ہو، ایسی صورتحال میں مضاف الیہ کو ہم ذوالحال بنا سکتے ہیں اور آگے اس سے حال جو ہے اس کو لا سکتے ہیں، جیسے ان دو مثالوں میں دیکھ لو۔ اب وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اسی طرح اس میں مضاف الیہ سے حال یہ بھی واقع ہو جائے گا، کما اذا کان، جیسے کہ جب مضاف ہو فاعل ہو یا ایسا مفعول ہو یصح حذفہ، جس کو حذف کرنا صحیح ہو، وقیام المضاف الیہ مقامہ، اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنانا صحیح ہو، فکأنہ الفاعل او المفعول، تو گویا کہ یہی فاعل یا پھر جیسے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا وان یأکل لحم اخیہ میتا فانہ یصح، پس بے شک اس مثال میں صحیح ہے کہ تم یوں کہہ دو بل نتبع ملت کو نکال لیے درمیان میں، کیا پڑھا؟ بل نتبع ابراہیم، بل نتبع ملت ابراہیم کی جگہ پر، اور ہم یوں کہیں وان یأکل اخاہ مقامہ، کہ ہم یأکل اخاہ کہیں کس کی جگہ پر؟ مقام ان یأکل لحم اخیہ۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو مضاف الیہ کے بارے میں پہلا ضابطہ اور پہلا اصول یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اور وہ یہ ہے ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اس میں یہ مصبحین یہ حال واقع ہے ہؤلاء سے، یہاں پر مصبحین یہ حال واقع ہے کس سے؟ ہؤلاء سے، ہؤلاء مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ مضاف اور مضاف الیہ کا آپس میں تعلق کیا ماقبل کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو دابر ہؤلاء ان لوگوں کی جڑ، مقصود کیا ہے؟ ان لوگوں کی اصل، ان لوگوں کی جڑ مراد ہے، اور اگر ہم دابر کو ہٹا کر ہؤلاء کو اس کی جگہ پر رکھ لیں تو یہ معنی درست نہیں ہے،
یہ معنی درست دابر ہؤلاء کا کچھ اور مقصد اور مفہوم ہے، اور صرف ہؤلاء کا کچھ اور مقصد اور مفہوم ہے۔ مطلب ہم یہاں پر مضاف کو ہٹا کر مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ کر اس کا ترجمہ اس طرح نہیں بنا سکتے، تو ما قبل والا اصول تو جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہؤلاء ذوالحال ہے اور مصبحین اس سے حال ہے، تو یہاں پر پھر کون سا قاعدہ؟ تو یہ بھی ایک مستقل قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مضاف اور مضاف الیہ کا آپس میں تعلق اس طرح ہو کہ مضاف یہ جز بن رہا ہو اور مضاف الیہ اس جز کے لیے کل بن رہا ہو۔ کیا ہو؟ مضاف جز ہے اور اس کا مضاف الیہ اس کے لیے کل ہے، تو ظاہر ہے ہم کھاتے ہیں، ہاں، تو کوئی یوں کہہ دے جی میرے منہ نے کھایا، میں نے تو نہیں کھایا، میرے ہاتھ نے مارا، میں نے تو نہیں مارا، ہیں؟ بولو میری انگلیوں نے جیب کاٹی ہے، میں نے تو یہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب جز کوئی کام کرے تو وہ کل بھی اس کا کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اس مقام پر جب بھی مضاف اور مضاف الیہ ایسے ہوں کہ مضاف کیا ہے؟ جز ہے اور اس کا مضاف الیہ اس کا، تو جب جز نے کام کر لیا، جز فاعل بن گیا یا جز مفعول بھی بن گیا، تو ظاہر ہے کل بھی فاعل ہے اور کل بھی کیا ہے؟ وہ مفعول بھی ہے۔ جیسے ہمارے اعضاء کوئی کام کرے تو اس سے ہمارا کل اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، اور اگر ہمارے کسی جز پر کوئی کام واقع ہو تو اس کی وجہ سے ہمارا کل بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا اس کام کے واقع ہونے میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو جب مضاف وہ جز ہے اور وہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بھی بن رہا ہے، تو جو مضاف الیہ کل ہوگا وہ بھی فاعل اور مفعول ہی ہوگا۔ اب اس مثال میں دیکھ لیں، دابر بولتے ہیں جڑ کو، اصل کو، اور ہؤلاء یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی جڑ، ان لوگوں کی، تو ہؤلاء کل ہوا نا، اور دابر کیا ہے؟ بولو، دابر جز ہوا۔ تو جب دابر جو ہے وہ بن رہا ہے فاعل یا مفعول بھی، تو ہؤلاء وہ لازمی طور پر اسی کے حکم میں ہوگا، لہذا ہؤلاء سے جو فاعل ہے آگے جو حال واقع ہو رہا ہے وہ اس انداز سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ واضح ہے نا؟ اب اس پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر حال تو فاعل سے واقع ہوتا ہے یا مفعول بھی سے، چلو مضاف اور مضاف الیہ کا آپس کا تو تعلق تو ایسا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو دابر جو ہے وہ بھی نہ تو فاعل کی جگہ پر ہے نہ مفعول کی جگہ پر ہے۔ دیکھیں کہاں پر ہے، یہ انا کا مابعد ہے، اور انا کا مابعد نہ فاعل ہوتا ہے نہ مفعول بھی ہوتا ہے، نہ لفظی اعتبار سے ہوتا ہے نہ حکماً اور معنوی اعتبار سے ہوتا ہے، بلکہ وہ تو انا کا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ ہاں، تو لہٰذا اس کو پھر کیسے آپ جو ہے وہ ذوالحال بنا سکتے ہیں؟ حال کا تعلق تو صرف فاعل سے، یا پھر چلو فاعل اور مفعول بھی میں تعمیم ہو گئی ہے، لیکن وہ کسی اعتبار سے تو فاعل ہو نا، کسی اعتبار سے وہ مفعول بھی تو ہو، لیکن یہ دابر تو کسی اعتبار سے مفعول بھی نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے، تو پھر ہم اس سے حال کیسے واقع کر سکتے ہیں؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ دو وجہ ہیں اس کے اندر، ایک تو وہ کہ جی حال یہاں پر مضاف الیہ سے واقع ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کا جواب پڑھ لیا کہ جی یہ چونکہ کل ہے مضاف کے لیے، تو جب کل سے وہ فاعل یا مفعول بھی کی جگہ پر ہے، تو یہ دابر جب وہ مفعول بھی یا فاعل کی جگہ پر ہے تو اس کا جو کل ہوگا وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا۔ پھر اگلا اعتراض کیا ہوا کہ جی وہ تو ٹھیک ہے آپ نے تعمیم کر لی، لیکن تعمیم کے بعد ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ وہ اس تعمیم میں ہے بھی یا نہیں ہے، جو حقیقتاً یا حکماً فاعل یا مفعول بھی ہو۔ یہ جو لفظ دابر ہے نہ تو یہ حقیقتاً کوئی فاعل یا مفعول ہے، نہ ہی یہ حکماً اس کی کوئی صورت ہے۔ اس کا شارح نے جواب دیا کہ جی یہاں پر اس کا مفعول ہونا نائب فاعل ہے، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ حکماً نائب فاعل ہے۔ اب حکماً نائب فاعل کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جی آگے دیکھیں، ان دابر ہؤلاء کے بعد مقطوع ہے، ان دابر ہؤلاء میں آگے جو کیا ہے؟ مقطوع ہے، وہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول کو کیا چاہیے؟ نائب فاعل۔ مقطوع کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے دابر کی طرف۔ مقطوع میں ضمیر ہے، وہ نائب فاعل ہے، اور وہ نائب فاعل کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بولیں
دابر کی طرف۔ تو گویا کہ جو حکم ضمیر کا ہوتا ہے وہی حکماً حکم کس کا ہوتا ہے معنوی اعتبار سے؟ اس کے مرجع کا ہوتا ہے۔ اصل بات تو مرجع کی ہوتی ہے نا، لیکن ہم صرف بطور اشارہ کے اختصار کے لیے اس اسم ظاہر کی جگہ پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ تو جب کسی کی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل ہو تو معنوی اعتبار سے وہ چیز بھی کیا ہے؟ وہ نائب فاعل کے درجے میں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دابر یہ نائب فاعل بن رہا ہے۔ جب دابر نائب فاعل بن رہا ہے تو ہاؤلائی اس کے کل ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ جی دیکھو اب او کان المضاف فاعلا او مفعولا، یا مضاف کیا ہو فاعل بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو، وہوا جزء المضاف الیہ، اور حال یہ ہو کہ یہ جو مضاف ہو یہ مضاف الیہ کا جزء ہو۔ فکأن الحال عن المضاف الیہ، تو گویا کہ مضاف الیہ سے حال وہ حال ہے کس سے؟ مضاف سے، اس لیے کہ جب وہ کل ہو جائے گا تو اس کے جز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو جائے گا۔ وَإِلَّمْ يَصِحَّ قِيَامُهُ مَقَامَهُ، اگرچہ وہ اوپر والا ضابطہ اس کے اوپر صادق نہ آتا ہو اور اس کو اس کے قائم مقام بنانا صحیح نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی دو ضابطے الگ الگ ہو جائیں گے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، فقولہ مصبحین، بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مصبحین یہ حال ہے عن ہؤلاء سے باعتبار ان الدابر، اس اعتبار سے کہ جو لفظ الدابر ہے جو مضاف الیہ ہے جزءہ، ہاں وہ کیا ہے؟ المضاف الیہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ مضاف الیہ نہیں کرنا، دیکھیں ان ہؤلاء یہ حال ہے ہؤلاء سے باعتبار ان الدابر، اس اعتبار سے کہ جو لفظ دابر ہے المضاف جو کہ مضاف ہے الیہ اس کی طرف، ترجمہ ٹھیک کریں ادھر نہیں تو آپ سے گڑبڑ ہو جانی ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ دابر جو کہ مضاف ہے الیہ اس ہؤلاء کی طرف، جزءہ یہ اس ہؤلاء کا جز ہے۔ فإن دابر الشیء، اس لیے کہ کسی چیز کی جڑ کا ہونا اصلہ اس کی اصل ہے، والدابر مفعول۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلا اعتراض کہ یہ دابر نہ تو فاعل ہے نہ مفعول بہ ہے، اس کا جواب والدابر مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور جو لفظ الدابر ہے یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے باعتبار الضمیر، اس ضمیر کے اعتبار سے المستقن فی المقطوع، جو کہ مقطوع کے لفظ میں کیا ہے؟ مستتر ہے۔ فکأنہ الحال، تو گویا کہ وہ حال ہے عن مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو تین چیزیں حال کی تعریف میں شامل ہو گئی، مفعول معہ، مفعول مطلق اور مضاف الیہ، اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ باقی کچھ حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ جی یہ جو آپ نے حقیقتاً یا حکماً کو جو ہے وہ ایک تعویل اس میں کی ہے، اس تعویل سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس تعویل سے وہ کس طرح؟ یہ حال کی تعریف متن میں دیکھ لیں، وہاں پر یہ ہے ما یبین ہیئت الفاعل او المفعول بہ، بینا یبین تبیین باب تفعیل سے ہے اور معروف کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی، اور ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ بہی کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ المفعول کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو؟ مفعول کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں اور وہ تبدیلی یوں کر لے کہ ہم اس کو یبینو کو ہم تبینہ کہیں، یبینو کا ہم کیا بنائیں؟ تبینہ، اور یہ جو بہی ہے یہ مفعول کے ساتھ نہ جڑے بلکہ کس کے ساتھ جڑے؟ تبینہ کے ساتھ۔ ایک توجیہ وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ یبینو کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ تبینہ ہونا چاہیے، ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، اور آگے جو بہی کا لفظ ہے یہ جڑ جائے کس کے ساتھ ہو؟ تبینہ۔ اب دیکھیں ترجمہ کرو، ہوا ما تبینہ بہی، بہی کو تبینہ کے ساتھ جوڑے، ہوا یہ حال وہ کلمہ ہے تبینہ بہی جس کے ساتھ واضح ہو جائے، تبینہ بہی جس کے ساتھ واضح ہو جائے، ہیئت الفاعل او المفعول، فاعل کی حالت یا مفعول کی حالت۔ تو گویا کہ انہوں نے کیا کر لیا؟ مفعول سے بہی کے لفظ کو کاٹ لیا،
اس توجیہ میں اور یہ جو عبارت میں مذکور ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر بھی کا تعلق المفعول کے ساتھ ہے، گویا کہ مفعول جو مفاعیل خمسہ ہے ان میں سے مفعول بھی کو خاص کر لیا، لیکن یہ جو تبینہ والی صورت ہے تبینہ میں بھی کو کیا کر دیا؟ تبینہ کے ساتھ جوڑ لیا، اب مفعول مطلق ہو گیا، اب اس کے ساتھ بھی کی قید، اب جب وہ عام ہو گیا تو مفاعیل خمسہ میں سے جو بھی فاعل کے حیثیت کو بیان کرے یا مفعول کے حیثیت کو بیان کرے وہ سارے مفاعیل اس کو شامل ہو جائیں گے۔ تو مفعول مطلق کو جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے یا مفعول معہو کو شامل کرنے کے لیے کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہو جائے گی، مطلقاً بات ہو جائے گی کہ جی حال وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے واضح ہو فاعل یا مفعول، اب وہ مفعول کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ہم یوں کر لے تبینو کر لے، کیا کر لیں؟ تبینو کر لیں۔ اس صورت میں بھی کا تعلق تبینو سے ہوگا، ما تبینو به ہیئت الفاعل او المفعول، جس کے ذریعے سے واضح کیا جائے فاعل کے ہیئت کو یا مفعول کی ہیئت کو، دونوں میں صرف لفظی فرق ہے، دونوں کا مقصود ایک ہے کہ بھی کو المفعول سے کاٹ لیا جائے اور اس کو وہ تبینہ یا تبینو کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو پھر مفعول مطلق ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، یہ تمام مفاعل مفعول بھی، مفعول معہو، مفعول مطلق سب کو شامل ہو جائے گا، اس میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اعتراض تو پھر بھی باقی ہے، کس صورت میں؟ مضاف الیہ میں، تو لہٰذا اس تعویل کا کوئی فائدہ ہوا؟ بولو، جہاں آپ نے ایک مہمان کا انتظام کرنا ہے تو ساتھ میں ایک اور بھی آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہے؟ بولو، انتظام کرنا مشکل ہے، انتظام کرنا مشکل ہے، جب آپ انتظام کر لیں تو وہ ایک ہو جائے، دو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دو کا کھانا کتنے کو کافی ہو جاتا ہے؟ تین کو کافی ہو جاتا ہے، تو جب ایک کے لیے تعویل نکالنی ہے تو پھر اس کے لیے مفعول بھی کی تخصیص کو کیوں ختم کرے، اپنی حالت پر اس کو برقرار رکھیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، دل کھلے رکھنے چاہیے، دلو کھلے رکھنے چاہیے۔ امیر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے دعوت نہیں کھلائی ہارنے کے باوجود، ہیں؟ ہاں کوئی نہیں، انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے۔ وَلَوْ قُرِئَ تَبَيَّنَ، اگر تبینہ پڑھ لیا جائے علی صیغۃ المجہول، علی صیغۃ الماضی المعلوم، ماضی معلوم کے صیغے سے باب تفاعل سے، یا اس کو تبینو پڑھ لیا جائے مضارع مجہول کے صیغے سے باب تفعیل سے، وجعل الجار والمجرور متعلقا به، اور اس جار اور مجرور کو متعلق بنا لیا جائے بھی، کس کے ساتھ؟ اس فعل کے ساتھ، لا بالمفعول، نہ کہ مفعول کے ساتھ، تو دخل فیہ الحال من المفعول معہ او المفعول المطلق، تو اس میں وہ حال داخل ہو جائے گا جو مفعول معہ یا مفعول مطلق سے ہے، من غیر حاجت، بغیر کسی ضرورت کے، الی تعمیر الفاعل او المفعول، فاعل یا مفعول کی طرف کی تعمیم کی طرف۔ اب فاعل یا مفعول میں تعمیم کی کوئی ضرورت برقرار نہ رہی، الا لدخول ما وقع حالا عن المضاف الیہ، مگر اس چیز کو داخل کرنے کے لیے جو مضاف الیہ سے حال واقع ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضعف کی طرف اشارہ ہے کہ جی آپ کی یہ تعویل، یہ اس انداز سے اس کو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل تو مضاف الیہ، اصل تو مفعول بھی ہی ہے جس سے حال واقع ہوتا ہے، لہذا وہ ایک شاذ و نادر کم واقع ہونے والے دو کلمات آ گئے، اس کی وجہ سے آپ مفعول بھی کی ذات کو متاثر کریں، یہ بات ٹھیک اور درست نہیں ہے، وہی رہنے دے اور اس کے اندر تعویل کر لیں بس۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں، اور مثالیں کتنی ہونی چاہیے؟ 3 مثالیں دی ہیں، مثال تو ایک ہی ہونی چاہیے لیکن اس کی حالتیں 3 ہیں۔ آپ لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا کہ جی وہ فاعل یا مفعول بھی چاہے لفظاً ہو یا معناً ہو، لفظاً کی وضاحت کیا پڑھ لی تھی؟ جو لفظوں سے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، یا تو وہ خود موجود ہے یا پھر لفظوں کی لازمی طور پر اس کے اوپر دلالت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملفوظ کی پھر 2 قسمیں ہم نے بنا لی تھی، ایک ملفوظ حقیقی
دوسرا ملفوظ حکمی، اور تیسرا جو ہے وہ معنوی صورت ہے۔ تو یہ اس وجہ سے 3 مثالیں اس وجہ سے دی ہیں۔ فرماتے ہیں ضربت زیدن قائماً، یہ کس کی مثال ہے؟ مثال لللفظی الملفوظ حقیقتاً، یہ ملفوظ لفظی حقیقتاً کی مثال ہے۔ فإن فاعلیت تاء المتکلم، اس لیے یہ دیکھیں ضربت قائماً کا جو حال ہے یہ 2 چیزوں سے ممکن ہے، زیدن سے بھی ہو سکتا ہے اور ضربتوں کے تاء مضمومہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتیں، تاء مضمومہ بھی لفظاً اور حقیقتاً ہے اور زید بھی ملفوظ حقیقی ہے۔ تو فرماتے ہیں فإن فاعلیت تاء المتکلم، تاء متکلم کا فاعل ہونا، و مفعولیت زید، اور زید کا انما ہی باعتبار ھذا الکلام، یہ اس کلام کے لفظوں کے اعتبار سے اور اس کے منطوق کے اعتبار سے ہے، من غیر اعتبار معنی، بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کیے ہوئے، خارج عنہ، جو کہ کیا ہے، سے خارج ہے، وہما ملفوظان حقیقتاً، اور یہ تاء مضمومہ اور زید جو ہے یہ کیا ہے، یہ دونوں حقیقی طور پر ملفوظ ہیں۔ دوسری مثال ہے زید فی الدار قائماً، یہ قائماً حال واقع ہے، اس کا ذوالحال کدھر ہے؟ اس کا ذوالحال وہ ہے جو فی الدار کے لیے ہم محذوف نکالیں گے، فی الدار کے لیے فعل محذوف نکالیں گے نا، ثبت، حصل وغیرہ، ہاں تو وہ فعل ہوگا، اسی کے اندر ضمیر ہوگی، تو وہ ضمیر لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن فی الدار کی وجہ سے اس کا نکالنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مثال لللفظی الملفوظ حکماً، یہ مثال ہے اس لفظی کی جو کہ حکماً ملفوظ ہے۔ فإن فاعلیت الضمیر المستقن فی الظرف، اس لیے کہ اس ضمیر کا فاعل ہونا جو ظرف میں مستتر ہے، انما ہی باعتبار لفظ ھذا الکلام، یہ اسی کلام کے لفظوں کے اعتبار سے اور منطوق کے اعتبار سے۔ میں نے بتایا کہ فی الدار آ گیا نا، تو فی الدار کے آنے کی وجہ سے اب ثبت، حصل وغیرہ نکالنا یہ کیا ہے؟ تو فی الدار کی لازمی دلالت ہے کس کے اوپر ہو؟ ہاں ثبت وغیرہ پر، من غیر اعتبار معنن، بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کیے ہوئے، خارج عنہ، جو کہ اس سے خارج ہے، والضمیر المستقن ملفوظ حکماً، اور وہ جو ضمیر مستقن ہے، مستتر ہے، وہ بھی ملفوظ ہے لیکن حکماً۔ تیسری مثال دی ہے ھذا زید قائماً کی، تیسری مثال کیا ہے؟ ھذا زید قائماً، اس میں یہ قائماً حال واقع ہے، لیکن حال کس سے واقع ہے؟ زید سے۔ حال کس سے واقع ہے؟ زید سے واقع ہے۔ اب یہ زید کیا ہے؟ یہ زید کیا ہے؟ نہ تو یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول ہے۔ اب ہم اس کو فاعل یا مفعول کس اعتبار سے بنائیں گے؟ لفظی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لفظی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی لفظوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے لازمی طور پر اس کو فاعل یا مفعول بنانا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ھذا زید قائماً، ہاں تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ھذا کی دلالت انبہو پر اور اشیروں پر ہے، ہاں اس میں تنبیہ کا ہے، اور زا اس میں اشارہ ہے، ہاں سے انبہو والا معنی، زا سے اشیرو والا معنی سمجھ میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم یوں کہتے ہیں ھذا زید، تو کیا ہم یہ اس کی نیت بھی کرتے ہیں؟ بولو، نہ اس کی نیت کرتے ہیں، نہ اس کا ارادہ ہوتا ہے، نہ لازمی طور پر اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم فی الدار کہیں تو فی الدار کہنے سے لازمی ہے کہ ہم ثبت نکالیں، لیکن ھذا کہنے سے ہم انبہو یا اشیرو والا معنی مراد لیتے ہو، یا ہماری وہ نیت ہو، یا ہم اس کو ہر وقت نکالتے ہی رہتے ہوں، ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ دیکھیں کہ قائماً حال واقع، اس کا ذوالحال آگے وہ فاعل یا مفعول بھی ہی ہونا چاہیے۔ اب فاعل یا مفعول بھی ہی لفظی اعتبار سے تو اس کا فاعل ہونا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مفعول ہونا بھی سمجھ میں، یہاں تو 2 لفظ ہے، ایک ہے ھذا اور ایک ہے زیدن۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور زید کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو یہ تو مبتدا اور خبر ہے، ان کا تو یہاں پر ایسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس سے ہم فاعل یا مفعول۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم پھنس گئے، ہم اب کیا ہو گیا؟ اب ہم پھنس گئے ہیں کس مسئلے میں کہ جی حال تو ہے لیکن نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی چلو سمجھ تو آ رہی ہے نا، ہیں سمجھو، ضروری نہیں ہے کہ ھذا سے انبہو یا اشیرو لے لیا جائے، لیکن کم از کم اس کا مفہوم تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لہٰذا اب ضرورت کے وقت چلو اسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔
صرف اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ورطہ سے اور اس جو ہے وہ پریشانی سے نکالنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ہاذا سے ہم انبہ لے لیں، ذا سے ہم اشیرو والا معنی لے لیں، اور پھر زیدن کو اس کا مفعول بھی بنا لیں۔ اب یوں کہتے ہیں اشیر زیدن قائمن، کیا ترجمہ بنائیں گے؟ اشیر زیدن قائمن، یہ ہم ایک ترکیب بنا لیتے ہیں ضرورت کے لیے، مجبوری کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں پر یہ قائمن پھر زید سے حال واقع ہوگا مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو ھذا زید قائمن مثال للمعنوی، یہ مثال ہے کس کے لیے؟ معنوی طور پر فاعل یا مفعول کے لیے، لأن مفعولیت زید، اس لیے کہ زید کا مفعول ہونا لیس باعتبار لفظ ھذا الکلام و منطوقہ، یہ اس کلام کے لفظ یا منطوق کے اعتبار سے نہیں ہے، بل باعتبار معنی الاشارۃ والتنبیہ، بلکہ اشارہ اور تنبیہ کے معنی کے اعتبار سے ہیں، المفہومین من لفظ ھذا، جو ھذا کے لفظ سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں کہ جی ہم اشارہ اور تنبیہ کا معنی لے رہے ہیں تو یہ کس انداز سے لے رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ولا شک انہما لیسا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں معنی وہ لیسا مما یقصد المتکلم، یہ دونوں معنی نہیں ہے جن کا متکلم اپنے بارے میں ان کے ذریعے سے خبر دینے کا ارادہ کرتا ہو، اپنے بارے میں وہ بتا رہا ہو کہ جی میں بتا رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں، میں تنبیہ کر رہا ہوں، ایسا متکلم کا کوئی مقصد ہو، ولا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں، انہما لیسا، کہ یہ دونوں نہیں ہے، مما یقصد المتکلم، ان چیزوں میں سے، ان باتوں میں سے جس کے ساتھ متکلم ارادہ کرتا ہو خبر دینے کا، عن نفسہ، اپنی ذات کے بارے میں، یعنی یہ اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر ارادہ ہوتا حتی یقدر، تاکہ ان کو مقدر مان لیا جائے نظم کلام میں اشیر اور انبہ کو، اور پھر یہ یسیر، اور پھر یہ زید اس کے لیے مفعول بھی بن جائے لفظی طور پر، یہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہو کہ یہ قصد اور ارادہ نہیں ہے کہ جی انبہ نکالیں گے، اور پھر جب انبہ نکالیں گے لازمی طور پر تو پھر یہ زید اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور جب زید مفعول بھی بن گیا تو پھر تو یہ لفظی ہو جائے گا، ایسا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہے۔ تو جب ایسا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بل مفعولیتہ انما ہی باعتبار معنی اشیر و انبہ، اس کا مفعول ہونا اشیر اور انبہ کے معنی کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ کیسے لیا ہم نے؟ الخارجی عن منطوق الکلامی، جو کہ منطوقی کلام سے مکمل طور پر خارج ہے، المعتبری، جس کا اعتبار کیا جا رہا ہے، لصحت وقوع القائم حالا، حال کو القائم کو حال واقع ہونے کی صحت کے لیے، الحال کو، یہ جو القائم ہے، قائم کا لفظ ہے، قائم کے لفظ کو حال واقع ہونے کے صحت کے لیے، اس کے صحیح بنانے کے لیے، فہی معنویۃ لا لفظیہ، بس یہ معنوی ہوا، لفظی مطلب کی سمجھ آ گئی نا؟ بار بار سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے۔ جو ہم فدار ہے تو فدار جب بھی ہم کہیں گے تو لازمی طور پر ہر بولنے والا، ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ جی جب فدار آ گیا تو اس کا ایک متعلق محذوف ضروری ہے، اس میں فاعل بھی ہے، اس میں ضمیر بھی ہے، اور اس کو ہم ذوالحال بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ھذا زید قائمن، تو یہاں پر قائمن کس سے حال واقع ہے؟ زید سے حال واقع ہے۔ اب زید پر اعتراض ہوگا کہ جی نہ تو یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول ہے، حال کیسے واقع ہو سکتا ہے اس سے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جی ہا اور زا یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جن سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، وہ مراد نہیں لیا جاتا، اس کا قصد نہیں کیا جاتا، ہر وقت اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، لیکن اب ہم مجبور ہیں، اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، چلو پھر ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس کی طرف اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس کو بھی استعمال میں لے آتا ہے۔ کوئی جو ہے کوئی معاملہ ہو گیا، پیسوں کی زیادہ ضرورت پڑ گئی تو بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آس پاس سے جمع کرتا ہے، وہاں سے بھی پورے نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ جی کس چیز کو فروخت کیا جا سکتا ہے، کس چیز کے بغیر گزارا چل سکتا ہے، اب ایسی چیزوں کو جمع کر کے وہ فروخت کر دیتا ہے، پہلے اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس نے ایسے کیوں کیا؟ اس کے پاس اب
جب وہ معاملہ کر رہا تھا تو اس کی طرف اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، عام معمول میں وہ جو ہے کوئی کاروباری چیزیں ہیں، لیکن جب کوئی اور صورت نہیں ہے تو پھر ایسے کر لیا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ جب قائمن کو ہم نے حال بنا لیا زید سے، اور زید جو ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے، اس کو نہ فاعل بنانے کی کوئی صورت ہے نہ مفعول بنانے کی صورت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ جو ہاذا سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے اسی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ہاذا سے انبہ یا اشیرو والا معنی لینا یہ لازمی بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اس کا قصر بھی نہیں کیا جاتا، اس کو مراد بھی نہیں لیا جاتا، تو اس وجہ سے یہ ایک معنوی چیز ہو گئی، یہ لفظی چیز نہیں ہے۔